राजा महाराजाओं का दौर था, बादशाहों का दौर था। तो एक शख्स एक चौक में जहाँ से अवामुल नास का गुज़र ज़्यादा होता था, वहाँ पे एक घड़ा पानी का रख कर उसने लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों तक वो यही काम करता रहा। सुबह सवेरे उठे, किसी ठंडे चश्मे से पानी भरे घड़े में, बड़ी मशक्क़त के साथ उसको उठाकर लाकर वहाँ पे वो रखे और दिन भर जो वहाँ से मुसाफिर लोग गुज़रें उनको ठंडा पानी दे। गर्मियों के दिन थे। अब एक अल्लाह का वली, अल्लाह का दरवेश बंदा वहाँ से गुज़र हो रहा था। देखा वो शख्स लोगों को पानी पिला रहा है और वो उसके पास गया तो कहने लगा कि मुझे थोड़ा-सा पानी मिल सकता है ठंडा? तो उसने बड़े तमीज़ से पानी प्याले में भरा और उनको बिठा कर पानी दिया। तो उन दरवेश बुज़ुर्गों ने उस शख्स से पूछा कि आपको पानी पिलाते हुए कितना अरसा हो गया? उन्होंने कहा जी कोई 30-40 दिन मुझे हो गए हैं। तो बुजुर्ग ने पूछा कि आपका गुजर बसर कैसे होता है, आपकी आमदनी का जरिया क्या है? तो उन्होंने कहा कोई खास जरिया नहीं है, बस थोड़ी बहुत फसल भिगो देता हूँ ज़मीन में, तो जब पक जाती है तो काट लेता हूँ और उसके बाद फारग होता हूँ। तो मैंने को कहा कि फारग रहने से बेहतर है कि मैं अपना वक्त नेकी के काम में गुजारूं। वो बड़े खुश हुए और उस शख्स से कहा कि अपना सीधा हाथ आगे करो। सीधा हाथ आगे किया तो अपने जेब से एक कलम निकाली और उस कलम से उसके ऊपर लिख लिया 10 रुपये, यानी 10 लिख दिया। अब 10 लिखा और वो चले गए तो शाम को वहां पर उसी चौक से गुजर उस वक्त के बादशाह का हुआ। अब उस बादशाह ने देखा कि वो शख्स लोगों को बेलौस पानी पिला रहा है और वो बड़ा खुश हुआ और अपने एक वजीर से कहा कि इस शख्स को कल सुबह मेरे महल में बुलाओ। अब दूसरे दिन सुबह उस वजीर ने उस शख्स को महल में बुलाया, बादशाह के सामने पेश किया। तो बादशाह ने पूछा कि आप ये काम किसके कहने पे कर रहे हैं, लोगों को पानी किसके कहने पे पिला रहे हैं? तो शख्स ने कहा कि मैं किसी के कहने पे नहीं पिला रहा हूँ, मेरा दिल कहता है, मुझे नेकी का काम लगता है, मेरा ज़मीन मानता है तो मैं पिला रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा कि आपका गुजर बसर कैसे होता है, वक्त ज़िंदगी की ज़रूरतें कैसी पूरी होती हैं? शख्स ने कहा बस थोड़ी सी फसल है मेरे पास, वो बस जब पकती है काट लेता हूँ, तो बाकी तो मुश्किल से ही होता है। तो उस बादशाह ने कहा आज से आपका 10 रुपये महीना, 10 दिनार महीने की तनख्वाह मैं लगाता हूँ। आप ये नेकी का काम कर रहे हैं, आप ये काम जारी रखें, साथ साथ अपनी फसल भी काटें भी वहीं। अब वो शख्स बड़ा खुश हुआ। अब उसने एक की बजाय 2-3 गड़े रख लिए और पानी लोगों को ज्यादा पिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। जो भी मुसाफिर को, जो भी शख्स उसे नजर आता, उसे आवाज देकर, कहकर, बुलाकर उसको पानी पिलाता ठंडा। अब काफी अरसा वो यही काम करता रहा, मेहनत मशक्कत उसकी बढ़ती गई इस काम में। वही पहले दफा जो बुजुर्ग वली आए थे अल्लाह के, उनका फिर गुजर हुआ, वहां से देखा कि उस शख्स का जो काम में लगन है वो ज्यादा है और आवाम उसके पास ज्यादा ठहर रही है, पानी पी रही है, बैठ रही है, खुश हो रही है, दुआएं दे रही है। अब वो फिर आए। इस वक्त बाहर जो आए तो उस शख्स ने उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि अल्लाह के जो वली लोग होते हैं उनके चेहरे तब्दील होते रहते हैं। हर शख्स, हर इंसान उनको पहचान नहीं पाता। उन्होंने कहा कि पानी मिलेगा? तो शख्स ने कहा जी बिल्कुल मिलेगा बुजुर्गवार, बैठें। बिठा के बड़ी तसल्ली से उनको पानी पिलाया और अपने हिस्से में से थोड़ा सा खाना भी उनको दिया कि आप लगता है दूर से आए हैं, मुसाफिर हैं, चल के आए होंगे तो आपको भूख लगी होगी, मेरे पास ये खाना है, मेरी वैसे भी भूख से ये ज्यादा है, तो थोड़ा आप खा लें, थोड़ा मेरे लिए छोड़ दें। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप ये लोगों को पानी पिला रहे हो तो आपका अपना गुजर बसर कहते हैं कैसे होता है? तो वो कहने लगा, जो पानी पिलाने वाला था, कि मेरा गुजर बसर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो रहा है। एक तो मेरी फसल भी हो जाती है और उसमें भी बरकत होती है, ज्यादा होती है, और दूसरा बादशाह सलामत ने मेरा 10 रुपये महीने का तनख्वाह भी लगाई हुई है, तो मेरा तो बड़ा बेहतरीन गुजर होता है। शुक्र है अल्लाह ज़ात का। अब उन बुजुर्गों ने कहा कि हाथ आगे करो। अब हाथ उसने आगे किया तो उन्होंने अपनी जेब से कलम निकाली और हाथ पे लिख दिया 40। अब 40 लिख दिया तो उस बादशाह का बेटा बड़ा होकर, जो उस वक्त का बादशाह था पहले जिसने 10 रुपये तनख्वाह लगाई थी, उसका बेटा बड़ा होकर सल्तनत संभाल चुका था और उसने देखा कि मेरी सल्तनत में एक शख्स लोगों की खिदमत कर रहा है, उनको पानी पिला रहा है फी सबिलिल्लाह, बड़ा अच्छा इंसान है। उसने अपने वजीर से कहा कि इस शख्स को महल में बुलाओ। अब महल में बुलाया गया और पूछा कि आप ये पानी पिलाने का काम कब से कर रहे हैं? उस शख्स ने कहा कि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। तो बादशाह ने कहा कि आपका गुजर बसर कैसे होता है?
تو شخص نے کہا کہ آپ کے والد محترم نے 10 روپے میری تنخواہ لگائی ہوئی ہے اور اس کام سے میری گندم میں برکت بھی ہوتی ہے جو میں بتاؤں زمین کے اندر، تو میرا بڑا اچھا الحمدللہ شکر ہے چل رہا ہے نظام۔ اب اس بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس نے کہا جی اب آج سے آپ کی مہینے کی تنخواہ 40 روپے ہے، 40 درہم۔ اب وہ اور خوش ہو گیا، اس نے کہا واہ کیا بات ہے، 10 روپے لینے والے کو جب یکدم 40 روپے مہینہ تنخواہ ملے تو وہ تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ خیر جو بڑی خوشی واپس آئے، انہوں نے اپنے کام کرنے کا انداز زیادہ بہتر کر لیا، زیادہ گڑھے رکھ لیے، زیادہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا، اور کام کرتے کرتے خوشی ان کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی گئی۔ ان کی بیوی بھی خوش، پھر ایک شادی اور کر لی، اولاد میں تبدیلی آ گئی، کرتے کرتے وقت گزرتے گزرتے کافی سالوں بعد پھر بزرگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ بزرگ آئے اسی طرح بدستور ہمیشہ کی طرح پانی پیا، پوچھا کہ پانی پلاتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس شخص نے کہا جی مجھے تو بڑے سال ہو گئے ہیں۔ تو بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کا اپنا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا جی بڑا بہترین ہوتا ہے، میری 40 روپے تنخواہ ہے، مجھے بادشاہ سلامت دیتے ہیں، اور میری جو گندم یا جو بھی فصل میں زمین میں اگاتا ہوں وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اب بزرگ نے اور اس شخص نے اپنا اعلیٰ جو کھانا تھا، کیونکہ اس وقت 40 روپے مہینے تنخواہ لینے والا بندہ بن چکا تھا، اس کا کھانے میں تبدیلی آ چکی تھی، کھانے کا معیار بدل چکا تھا، اس نے اپنے پورا کا پورا کھانا ان بزرگوں سے کہا کہ بزرگوں آپ بڑے دور سے لگتا ہے سفر کر کے آئے ہو، تو یہ کھانا میرا آپ کھا لو، میرا گھر پاس ہی، میں اور منگوا لوں گا، آپ کو بھوک نہ لگی۔ ان بزرگوں کے ساتھ اس مرتبہ 2 درویش اور بھی تھے۔ ان تینوں بندوں نے یعنی تینوں بزرگوں نے مل کے اس شخص کا کھانا کھایا۔ پہلے تو انکار کیا، لیکن اس شخص نے زور دیا، اصرار کیا، تو انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس شخص کو کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اس شخص نے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے اپنی جیب سے بدستور ہمیشہ کی طرح قلم نکالی اور اوپر لکھ دیا 100۔ جب 100 لکھ دیا تو وہ جو بادشاہ جس نے 40 روپے تنخواہ لگائی تھی اس کا بیٹا آگے بادشاہ بن چکا تھا۔ اب یہ شخص بوڑھا بھی ہو چکا تھا۔ اب اس بادشاہ نے دیکھا میری سلطنت میں کوئی شخص اس بڑھاپے کی عمر میں اتنا نیک کام کر رہا ہے، وہ خود چل کے ان کے پاس آیا، کہنے لگا بزرگو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پوچھا کہ آپ یہ پانی کب سے پلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کے دادا کے دور سے میں پانی پلا رہا ہوں، اور آپ کے دادا نے میری 10 روپے تنخواہ لگائی تھی، پھر آپ کے والد صاحب آئے، انہوں نے میری 40 روپے تنخواہ لگائی، آج میری 40 روپے تنخواہ ہے، اور میری فصل شصل کا کام بھی بن جاتا ہے، بڑا شکر ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ بزرگوں آج سے آپ کی تنخواہ 100 روپے ہے، 100 درہم۔ وہ بڑے خوش ہو گیا، اس کی اولاد بھی جوان تھی، وہ بھی بڑی خوش ہو گئی کہ 100 درہم تنخواہ اس غربت کے دور میں بڑی چیز ہے، بڑے خوش ہو گئے۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اب میری 100 درہم تنخواہ ہے، کیوں نہ میں 1-2 ملازم رکھ لوں 5-10 روپے پہ۔ اب اس نے 2 ملازم رکھ لیے 10-10 روپے پہ، 80 روپیہ خود بچایا اور 10-10 روپے 2 ملازم رکھے، اور وہ خود ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع ہو گیا، جا کے لوگوں میں بیٹھنا، محفلوں میں بیٹھنا، ایک بڑا بندہ بننے کی کوشش کرنا شروع ہو گیا، سامنے نظر آنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو امیر کبیر ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس نے کہا کہ اب میں کس لیے ان لوگوں کو پانی پلاؤں، میرا معیار کچھ اور ہے، 100 روپیہ میری درہم تنخواہ ہے، اور لوگوں کو میں پانی پلاؤں، میں ملازم رکھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ اب کافی عرصے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو ان بزرگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ بزرگ جو پانی پہلے پلایا کرتا تھا وہ موجود نہیں ہے، وہاں پہ کچھ اور لوگ ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندو آپ لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہاں ایک پہلے بزرگ پانی پلاتے تھے، وہ کدھر گئے؟ ان شخصوں نے کہا کہ وہ تو بڑے آدمی بن چکے ہیں، ہمیں انہوں نے ملازم رکھا ہوا ہے، تو ہمیں تو وہ 10-10 روپے تنخواہ دیتے ہیں، تو پانی اب ہم پلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کے حالات اب کیسے ہیں، ان کی زندگی کی کنڈیشن کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی زندگی کی کنڈیشن تو اچھی ہے، لیکن اب وہ ہر کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ہر کسی کو غرور دکھاتے ہیں، ہر کسی کے سامنے جھگڑ پڑتے ہیں، اپنا آپ بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر غریب غربا آدمی کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ہر کسی کو مار پیٹ کر دیتے ہیں، وہ اور ان کے بچے۔ انہوں نے کہا بلاؤ ان کو کسی طرح۔ خیر ایک بندہ گیا، دوڑ کے بلایا، بزرگ ملے، انہوں نے کہا جی سناؤ کیسا بزر گسر ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بزر گسر کیا ہو رہا ہے، 100 روپیہ تنخواہ ہے، 20 یہ 2 لے جاتے ہیں، 80 روپے بچتے ہیں، اولاد بڑی ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی ہے، یہ ان کی جھونپڑیاں مکان بنائے ہیں، تو بس نظام بہتر ہی چل رہا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اچھا ہاتھ آگے کرو۔ بڑا خوش ہوا یار شاید اب 2 لکھیں، تو بزرگوں نے لکھ دیا 0۔ اب جب 0 لکھا
تو اسی شام پھر اسی بادشاہ کے کسی اگلے بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا وہ جو بادشاہ اس وقت میں تھا جس کا گزر اس دن شام کو ہوا، وہ بخیل تھا، وہ ضدی تھا، وہ ظالم تھا۔ اس نے کہا میری بادشاہت میں یہ مٹکے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، کس لیے؟ لوگ خود پانی نہیں پی سکتے؟ یہاں کس لیے یہ ہجوم بنایا ہوا ہے، سارا راستہ بلاک کیا ہوا ہے، چوک ڈسٹرب کیا ہوا، ختم کرو اس کو، اٹھاؤ یہاں سے۔ اور کون ہے یہ بابا؟ بلاؤ اس کو۔ بابا گیا جی، پانی پلانے والا جو تھا، اس کی اولاد بھی۔ انہوں نے کہا جی کیوں پلا رہے ہو، کس کی اجازت سے پلا رہے ہو؟ تم ہوتے کون ہو یہاں پہ پانی کا مجمع لگانے والے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں لوگ انتشار پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں ایک دوسرے سے ٹچ ہو کے۔ تم کون ہوتے ہو پانی پلانے والے؟ ختم کرو، جس کو ضرورت ہوگی وہ آگے سامنے جنگل میں چشمے جا کے بھر کے پی لے گا، مجھے یہاں پہ آج کے بعد کوئی ہجوم نظر نہ آئے۔ مٹکا ہٹ گیا، تنخواہ ختم ہو گئی، بندہ پھر زیرو پہ آ گیا۔ دوستو سٹوری تھوڑی سی لمبی تھی، لیکن پیچھے جو مقصد ہے وہ بڑا بہترین ہے کہ جب ہم کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کام ہم نیکی کی خاطر کر رہے ہیں، کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ رب العزت ہمیں اس کا نیکی جیسا صلہ ضرور دے گا، برکت ضرور دے گا۔ تو یقین کریں کہ آپ کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، صحت میں بھی، معیار میں بھی، وقت میں بھی، برادری میں بھی، رایا میں بھی، ہر جگہ پہ آپ کو عزت قدر قیمت سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن ایک چیز پیچھے سے ختم کر دیں، سوچ دل دماغ سے، کیا کہ میں نے یہ جو کرنا ہے یہ پیسے بنانے کے لیے کرنا ہے، بزنس کی نیت سے کرنا ہے، یا میں نے پیسہ جمع کرنا ہے اس میں، یا دکھلاوا کرنا ہے، کوئی ایسا چیز نہ مائنڈ میں آئے کہ جس میں رضائے اللہ شامل ہو، تو پھر 100 روپیہ بھی کم پڑ جاتا ہے، اور 100 روپیہ بھی زیرو ہونے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ سٹوری کے اندر جو موٹیویشن تھی، جو سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ رکھیں اپنا بہت سا خیال، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اس ٹاپک پہ اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔